دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سہارنپور شہر سے ہمارا یہ سفر جو آپ کے اس علاقے میں ہوا ہے، ایک غرض تو یہ تھی کہ حافظ صادق مرحوم ان کے گھر والوں سے بالمواجہہ ہم ملنا چاہتے تھے، تاکہ آپس میں مل جل کر ہم ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹیں۔ اور دوسرا ذہن میں یہ تھا کہ جب رفیق محترم مولانا اس محمد صاحب کے ذریعے اور ہمارے جو طلباء یہاں کے ہمارے پاس پڑھے ہیں، حافظ مختار ہیں، صدام ہیں، ان کے ذریعے سے اطلاعات ملی کہ آپ تمام علماء اکرام نے، ذمہ داران نے اس عظیم حادثے پر بہت ہی دریا دلی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اور استقلال کا پہاڑ بن کر آپ نے اس کام کو انجام دیا، تو اب میں نے اپنا فریضہ سمجھا کہ آپ حضرات کا میں شکریہ بھی ادا کروں، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اپنے محسنوں کا، انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا ہے۔ بہرحال یہ دنیا دار فانی ہے، ہمیشہ کا گھر تو آخرت ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ایک نہ ایک دن اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ پاک اس کی عمر کو، اس کے رزق کو، اس کی زندگی کے پورے نقشے کو پہلے سے متعین کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو حافظ صادق مرحوم جو ہے، اللہ کا فضل اور اس کا شکر اس بات پر ہم ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس مولانا اس محمد صاحب کے ذریعے اور ان کے بڑے بھائی عزیز محمد صدام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ بچہ ہمارے یہاں پہنچا، تو اس وقت صرف وہ ایک بچہ تھا، تقریباً 6 سال یا 7 سال اس بچے نے ہمارے پاس گزارے، اور اتنا لمبا عرصہ جب کوئی بچہ گزارتا ہے تو گویا کہ پھر وہ اپنا ہی بچہ بن جاتا ہے، یعنی ایسا کہ گویا کہ وہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر مدرسے کے ذمہ دار کے لیے اس کے مدرسے میں پڑھنے والے تمام ہی طلباء اس کی اولاد کے مانند ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے جسمانی ماں باپ کوئی اور ہے اور روحانی ماں باپ تو مدرسے کے ذمہ دار و اساتذہ ہیں۔ اللہ کا لاکھ شکر ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی۔ ابھی میرے برابر میں قاری عبدالرحمن دامت برکاتہم اس بچے کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے پہلا بسم اللہ اس بچے کو پڑھایا، اور پھر اللہ نے توفیق دی کہ تکمیل قرآن، حفظ قرآن اس بچے کا مکمل ہوا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہنچا تو بسم اللہ سے شروع ہوا، اور ہم نے آپ حضرات نے اس کو اللہ کے حوالے کیا تو ایک حافظ قرآن کی شکل میں اللہ کے یہاں گئے، اور حافظ قرآن اللہ کا علم اور دین حاصل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شہادت سے کم نہیں۔ اور آخرت میں کیا مراتب ہیں، کیا بلند مقام ہیں، ان کے گھر والوں کو کیا درجات ملنے والے ہیں، وہ تو بس ما لا عین رأت، کوئی آنکھ، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے کہ کیا ملنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے گھر والوں کو، ان کے اعزا اقربا کو اور اس بچے سے سب جتنے محبت کرنے والے ہیں
ان تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور دوسرا، جن حضرات نے اس سانحے پر اور اس عظیم حادثے پر اس کام کو سنبھالا ہے، اگرچہ ہمارا جسم وہاں تھا لیکن ہمارے دل کی دھڑکنیں وہ آپ کے درمیان تھی، ہم سمجھ رہے تھے۔ تو جن حضرات نے اس کو سنبھالا، اس کام کو انجام دیا، ان تمام کا ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پہلے دن سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ نے موقع فراہم کیا تو علماء اکرام، جمعیت علماء کے ذمہ داران اور مولوی آصف محمد اور ان کے تمام ساتھیوں کا میں شکر ادا کروں۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ آپ حضرات نے انجام دیا، اللہ آپ تمام حضرات کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور تیسری بات عوام الناس کے تعلق سے بس یہ ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ماشاءاللہ بہت عمدہ بیانات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، کہ ابھی بہت قریب رمضان کا موقع ہے، بہت مختصر سے دن ہیں۔ رمضان سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرماتے اور اپنے صحابہ کو جمع فرما کر وعظ فرماتے، تو اس وعظ میں آپ نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ شہر مبارک، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فیہ لیل خیر من الف شہر، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ایسی مبارک رات ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ شعبان کا مہینہ بھی برکت والا اور آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے وہ بھی بہت مقدس اور مبارک مہینہ ہے، اس کی ہم قدر کرنے والے بنے۔ تعزیت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو تعزیت مسنونہ تو 3 دن ہے، 3 دن کے بعد تعزیت مسنونہ نہیں، ہاں البتہ غم بانٹا جا سکتا ہے، دکھ بانٹے جا سکتے ہیں، آنسو پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ تمام مذاکرے ہو سکتے ہیں، لیکن تعزیت مسنونہ بس 3 دن ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اس لیے میں تعزیت کے لفظ کو استعمال کرتا ہوا ذرا نہیں کر رہا ہوں، البتہ مذاکرے، دکھ بانٹنا، ایک دوسرے کے آنسو کو پوچھنا، اس لیے کہ مسلمان دنیا بھر میں کہیں بھی رہتا ہے، اور مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی، اور جو بچہ ہمارے پاس رہا ہو، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں رہا ہو اور رات دن کا ہمارا ساتھی رہا ہو، اور ایسا ساتھی کہ وہ بچہ تو مثالی بچہ ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سب بھی بتا رہے ہیں کہ مثالی، لیکن آپ سے زیادہ وقت تو اس نے ہمارے یہاں گزارا، شعور کا زمانہ۔ آپ کے یہاں 6-7 سال کی عمر گزاری تو بچپن تھا، جب اس کو شعور آیا زندگی کا تو وہ تو ہمارے یہاں گزرا، چھٹی کا اوقات یہاں، لیکن سال بھر ہمارے پاس رہے۔ ایک مثالی بچہ 6-7 سال کے زمانے میں جس کی کوئی شکایت ہی نہ ہو، اپنے وقت پر اٹھنا، کام کرنا، پڑھنا، اپنی درسگاہ کی صفائی، مسجد کی صفائی، مدرسے کی صفائی، یعنی اس جیسا بچہ نہ پہلے کبھی تھا نہ اب ہے۔ اور جس دن سے وہ بچہ اللہ کو پیارا ہوا، ہم مدرسے کے اندر ایک عجیب خلا محسوس کر رہے ہیں، یعنی جیسے پتہ نہیں کیا کون نکل گیا ہے، اس لیے کہ بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستان، بہت مدتیں لگتی ہے، کوئی ایک بچہ ایسا اللہ کا بندہ آتا ہے جو بہت ساروں کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کرے وہ بچہ ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور خاص طور سے بھائی محمد خورشید جو اس بچے کے والد ہیں اور اس بچے کی والدہ ہیں اور اس کے گھر والے اعزاء اقربا، ان سب کے لیے اللہ پاک اس بچے کو نجات کا ذریعہ فرمائے، اور جو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں حفظ قرآن پر، اللہ ان سب کو وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔